दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। माज़ सामीन और सामियात, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। इसका आम फहम तर्जमा और मतलब ये है कि ऐ ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो। ऐ ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो। बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और आयब ना ढूंढो और आयब ना तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला इस आय करीमा में हमें ये सबक अता फरमाता है, हमें ये मैसेज देना चाहता है कि ऐ मेरे बंदों, अपने मुसलमान भाइयों के बारे में या अपने मुसलमान बहनों के बारे में गुमान करने से, बगैर तहकीक के गुमान करने से बचा करो। क्यों? इसलिए कि तुम जो गुमान करते रहोगे, सोचते रहोगे किसी के बारे में, तो उस गुमान में कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि वो गुमान गुनाह हो जाएगा, और गुनाह अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है। और आगे इरशाद फरमाता है कि वला तजस्ससू, और किसी के आयब ना ढूंढो, किसी के आयब को तलाश ना करो। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला दो चीज़ों का हमें हुक्म अता फरमाता है कि किसी के बारे में बुरा गुमान करना और किसी के आयब तलाशी करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इन जुर्मों में जो शामिल हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुआफ़ नहीं फरमाता, क्योंकि हुकूक दो तरह के हैं, एक हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह। हुकूकुल इबाद कहलाता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के हुकूक को खाता है या हुकूक को मारता है, ये हुकूकुल इबाद में शुमार किए जाएंगे। लेकिन हुकूकुल्लाह क्या है? हुकूकुल्लाह का मतलब होता है नमाज। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाया तो नमाज हमें अदा करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए तो रोज़े हमें रखने हैं। अल्लाह तबारक व तआला अगर मालो दौलत दिए तो ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात देना है। इसी तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत रखा है कि हम हज को जाकर आ सकते हैं तो हज करना है। ये सब हुकूकुल्लाह में शामिल है। और जो भी दुनियावी चीज़ें अपने रिलेशन में से हो, अपने दोस्तों के साथ हो, जो लेन देन या उनके हुकूक अदा करना, माँ बाप के हुकूक अदा करना, इस तरह मियाँ बीवी आपस के हुकूक अदा करना, ये सब हुकूकुल इबाद में शुमार किए जाते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। अगर हुकूकुल्लाह में कोई गलती हो जाए तो रब अगर चाहे तो मुआफ़ फरमा देगा। हुकूकुल्लाह में अगर कुछ गलतियां हो जाए, अगर कुछ यानी ख़ताएँ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है, हुकूकुल इबाद एक ऐसा कहते अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन है कि जिसका जो हक़ है उसको हक़ अदा करना ही है, वो उसे देना ही है। माँ बाप का हक़ क्या होता है? माँ बाप को हमें देना। इसी तरह मियाँ बीवी का क्या हक़ है? वो हक़ अदा करना। बच्चों का क्या हक़ है? बच्चों को हमें देना। इसी तरह किसी के बारे में बुरा गुमान ना करना, ये भी हुकूकुल इबाद में शुमार किए जाते हैं। इसी तरह किसी के आयब को ना उछालें, ये भी हुकूकुल इबाद में शुमार किए जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया में अपने पड़ोसियों का भला करना, इसी तरह लोगों के बारे में अच्छा सोचना, ये सब हुकूकुल इबाद में शुमार किए जाते हैं। अगर कोई बंदा या कोई खातून किसी के बारे में बुरा गुमान करे, बुरी सोच रखे,
یا ان کے بارے میں اپوزٹ سوچ رکھے تو پھر یہ گناہوں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، کسی کے بارے میں زیادہ گمان کرنے سے، زیادہ بدگمانی سے بچا کرو۔ کیوں؟ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم زیادہ گمان کریں گے یا کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور جب گمان گناہ ہو جائے تو پھر بندہ مجرم کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور جب مجرم کے کیٹیگری میں آئے تو پھر بندے کو جہنم میں جانا پڑتا۔ اسی طرح آج کا دور اتنا پرفتن اور اتنا خطرناک دور ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں، چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اتنا برا گمان سوچ کے ان کے بارے میں اپنے ذہن کو گندا کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ خود تو گناہ اٹھاتے ہیں، خود تو گنہگار بنتے ہیں، لیکن سامنے والوں کو اپنے گمان سے اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، اتنا گھٹیا کر دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ کل بروز قیامت اس کی سزا بہت خطرناک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اے میرے بندوں، میں نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جب تک تمہیں تحقیق نہ ہو، تمہیں کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں گمان نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بری سوچ نہیں لانی چاہیے۔ وہ بندہ کیا کر رہا ہے یا کیا بول رہا ہے یا کس برائی میں مبتلا ہے، اس کو تحقیق کے ساتھ جاننے کے بعد پھر اس کے بارے میں اگر ہم کلام کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے اگر کسی کے بارے میں برا گمان کریں گے تو گناہ ہوگا، اور یہ برا گمان گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے جہنم کا مستحق ہونا پڑتا ہے۔ آئیے اسی بارے میں آج چند باتیں ہم سنتے ہیں کہ برا گمان سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں چاہے وہ ماں بہنیں ہوں، چاہے وہ باپ بھائی ہو، آپس میں اتنا برا گمان رکھتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کو بری نظروں سے دیکھنا، اپنے پڑوسیوں کو برے کہتے ذہن سے ان کے بارے میں سوچ لانا، کہ آج ہمارے گمان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آئیے سماعت کیجیے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو، ان کی برائی کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطی کو اگر چھپائے گا، ان کو پردہ پوشی کرے گا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے بھی گناہ کو چھپائے گا، اس کے بھی یعنی ستر پوشی کرے گا، اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو چھپا کر اس بندے کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچائے گا۔ میرے ماں بہنوں، آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اگر کسی کے بارے میں کوئی خود اگر نہ دیکھے اس کی برائی، اگر کوئی آ کر کچھ کہہ دے تو اس پر ہم طرح طرح کے گمانے کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بھی منع فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے بھی منع فرمایا۔ اور اس میں اگر کسی کی برائی کو اگر ہم چھپائیں تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ کل بروز قیامت جو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، اس دن اگر کوئی فائدہ دینے والا ہوگا، اگر اس دن اگر کوئی کسی کی مدد کرنے والا ہوگا، تو پہلی بات تو یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کو اپنی شفاعت سے بخشوا کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دنیا میں کسی مسلمان کی اگر کسی مسلمان بھائی یا کسی مسلمان بہن کی اگر ہم مدد کی ہے، ان کی برائی کو چھپا کر پرسنل طور پر ان کو بتایا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے سامنے ان کے برائی کو نہیں اچھالا ہے، تو یہی چیز کل بروز قیامت ہمیں یہ فائدہ دے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، اے میرے بندی، کل تو نے فلاں خاتون کے یا فلاں مرد کے تو نے برائی کو چھپایا تھا،
آج میں تمہارے گناہوں کو چھپا کر آج میں تمہیں بخشتا ہوں اور تمہیں جنت کا مژدہ دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ میرے ماں بہنوں، اسی لیے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے، برا سوچنے سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر کوئی کسی کی برائی کو چھپائے گا، کسی کی برائی کو ظاہر نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کی برائی کو چھپائے گا۔ حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے میں جا رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے کہ ایک سائل، ایک مانگنے والا، جس کو آج کے زمانے ہم بھکاری کہتے ہیں، ایک مانگنے والا ہٹا کٹا بھی ہے، موٹا تازہ بھی ہے، تندرست بھی ہے، وہ مانگ رہا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں اس کے متعلق یہ خیال کیا کہ یہ شخص تندرست اور موٹا اور تگڑا بھی ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے اور سوال کر رہا ہے۔ یعنی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا اچھا موٹا تازہ ہونے کے باوجود بھی یہ بھیک مانگ رہا، یہ شخص کیسا برا آدمی ہے۔ بس دل میں اتنا ہی سوچا تھا۔ برا گمان کرنے میں کتنا نقصان ہے، کتنا یعنی انسان گر جاتا ہے، یا کتنا گناہوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ سماعت کیجیے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے متعلق ایسا گمان کیا کہ بندہ موٹا تازہ بھی ہے، تندرست بھی ہے، کوئی اپاہج نہیں ہے، پھر بھی یہ بھیک مانگ رہا، کیسا برا آدمی ہے۔ بس اتنا ہی دل میں گمان کیا تھا۔ رات کو جب آپ سوئے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جب سوئے تو خواب میں کوئی شخص ان کے لیے مردار کا گوشت لایا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مردار کا گوشت لایا۔ تو آپ یہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو مردار کا گوشت ہے، یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو اس شخص نے جس کے بارے میں انہوں نے برا گمان کیا تھا، اس شخص نے جواب دیا کہ آج دن میں آپ نے ایک اللہ والے کو حقیر اور ذلیل جان کر مردار کا گوشت کھایا ہے۔ آپ نے ایک اللہ والے کے بارے میں برا سوچ کر مردار کا گوشت کھایا ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ مردار کا گوشت پیش کیا جاتا ہے کہ وہی گوشت ہے جو آپ نے دنیا میں کھایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے اور پریشانی کے عالم میں اس اللہ والے کو تلاش میں نکل گئے، اس اللہ والے کے تلاش میں نکل پڑے۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص فلاں محلے میں رہتے ہیں یا فلاں گاؤں میں رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے اور جب سامنے ہوئے تو اس اللہ والے نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی آیت کریمہ پڑھی۔ کون سی آیت کریمہ؟ هو الذی یتقبل من عبادہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن آپ کی صرف اتنی غلطی ہے، آپ کی صرف اتنی ہی خطا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں جو برا گمان کیا ہے اس گمان سے توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، یہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے بارے میں برا گمان کر لے، یعنی برا گمان کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سزا دے دیتا ہے کہ ان کے سامنے بھی مردار کا گوشت پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جنید، تم نے فلاں اللہ کے ولی کے، ایک اللہ کے ولی کی تم نے یعنی غیبت کی ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، یہ لو تمہارے سامنے مردار کا گوشت، اس کو کھاؤ۔ تو میرے بابو، اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوسروں کی ہنسی اڑاتے ہیں
یا دوسروں کے مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا سزا دے گا؟ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ کل بروز قیامت اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، وہ بندہ اس کے لیے دروازہ بھی کھولا جائے گا، جنت کا دروازہ جیسی کھولا جائے گا وہ بندہ دروازے کے اندر جانا ہی چاہے گا، دروازے کے قریب پہنچے گا، دروازہ بندر کو بند کر دیا جائے گا، اسی طرح اس بندے کو واپس ذلیل کر کے لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ بندہ جب تھوڑی دور چلا جائے گا واپس، پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر وہ قریب آئے گا، تو قریب آتے ہی پھر فرشتے اس کے لیے دروازہ بند کر دیں گے، پھر وہ بندہ ذلیل ہو کر وہاں سے پھر واپس لوٹے گا، پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اسی طرح اس بندے کو بار بار بلا کر اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ کس بندے کو ذلیل کیا جائے گا؟ جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی عزت سے کھیلتا ہے، کسی مسلمان کو مذاق کے ذریعے ذلیل کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کو رسوا ذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسی کے لیے یہ سزا رکھا ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ بندہ ذلیل ہو کے واپس ہوگا، پھر آئے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، اس طرح اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ میری ماں بہنوں، آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے سیاکاروں کو یہ سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے امتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور میرے فرامین کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے الٹ اگر جاؤ گے یا ان کے مخالف جاؤ گے یا میرے فرامین کے مخالف جاؤ گے تو گناہوں کے دلدل میں چلے جاؤ گے۔ اسی لیے نہ تو ہمیں زندگی میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ ہاں، وہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا تو اگر طاقت ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اس بندے کو پرسنل طور پر بلا کر یا اس کے پاس جا کر اس کے گناہ کو اس کو یاد دلانا کہ تو نے آج جو گناہ کیا ہے یا تو نے آج جو غلطیاں کی ہے اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنا، کیونکہ یہ غلطی عظیم ہے اور گناہ ہے۔ اس کو پرسنل طور پر اگر ہم سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سامنے والا بھی آسانی سے سمجھ لے گا اور ہماری بات کو مان لے گا۔ اسی طرح آئیے آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت عبادت کیا کرتا تھا، اپنے والد کے ساتھ ہمیشہ نماز کو جایا کرتا تھا، تہجد کی بھی اٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھا۔ تہجد کے لیے جیسے اٹھا تو میرے والد صاحب اور میں تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، میرے والد صاحب نماز شروع کر دیے۔ میں کیا دیکھا کہ مسجد میں ہی کچھ لوگ سائیڈ میں سو رہے تھے، تو میں ان کا سوتے دیکھ کر میں نے اپنے دل ہی میں کہا، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے میرے ابا حضور، یہ دیکھیے یہ لوگ کیسا انسان ہے، اگر اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اگر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی دیر عبادت کر لے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بس میرا اتنا ہی کہنا تھا۔ اللہ میرے ابا حضور نے فرمایا، یعنی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے شیخ سعدی، اگر تو پوری رات یا تہجد کی نماز پڑھے بغیر اگر تو سویا رہتا تو تیرے لیے سونا بہتر تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے کسی کی برائی کی ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے۔ اے میرے بیٹے، اب دوبارہ ایسا مت کرنا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، تب مجھے احساس ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے سارے بزرگان دین ہمیں یہ سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک برائی کرنے والے سے جتنا ناراض ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک برائی کو اچھالنے والے پر ناراض ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
अपने आप को अपने साहबा इकराम को और अपने मानने वालों को यही नसीहत फरमाया करते थे, आए मेरे साहबियों, कभी गीबत की तरफ ना जाना, किसी के बारे में बुरा गुमान ना करना। अगर बुरा गुमान करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के अदालत में मुजरिम ठहराए जाओगे। एक हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के छुपे हुए ऐब को तलाश ना करो, और जो शख्स अपने मुसलमान भाई के पोशीदा ऐब को तलाश करता है, अल्लाह तबारक व ताला उस आदमी के ऐबों को जाहिर करके उस शख्स को जलील और रुस्वा कर देता है। दुनिया में भी जलील और रुस्वा कर देता है और कल बरोज़ क़यामत भी उस आदमी को जलील और रुस्वा करेगा। इसीलिए इन बातों को अपने जहन में रखें, कभी भी गलत काम ना किया करे और कभी भी बुराई की जानिब जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि बुरी चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा गंदगी की तरफ लेकर जाती है, हमेशा बुराई की जानिब लेकर जाती है। इसलिए कभी बुराई की तरफ ना जाए और हमेशा अपने आप को कंट्रोल रखे। पिछले सोमवार को हमने ये भी समाप्त किया था कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन कि एक नमाज छोड़ने वाले हो या वाली हो, मर्द हो या ख़वातीन हो, नमाज को टाइम टू टाइम अदा न करने की वजह से, नमाज को हक़ीर समझने की वजह से उस बंदे को 15 सज़ाएँ दी जाएंगी। तो उन 15 सज़ाओं को भी अपने जहन में बिठा कर रखे। और बिलखुसूस नमाज की तो पाबंदी हर एक के लिए ज़रूरी है। जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने में खाना और पानी की ज़रूरत है, खान पीन की ज़रूरत है, इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में नमाज की भी ज़रूरत है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हमारे किरदार को अच्छा करने की भी ज़रूरत है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हुजूर की सुन्नतें लाना भी ज़रूरी है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को लाना भी ज़रूरी है। अगर ऐसा ना करें तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे? आप खुद बताएं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे गुनहगारों को जहन्नम से बचाने के लिए, हम जैसे गुनहगारों को अजाब से बचाने के लिए, हम जैसे गुनहगारों को गुनाहों से बचाने के लिए कितना रोया करते थे कि हमेशा आप पूरी ज़िंदगी पर भी आप रोते रहे। यहाँ तक कि आज भी अपने मज़ार-ए-पुर अनवार में होकर भी आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ भी कर रहे हैं और हमारे लिए रो भी रहे हैं। मेरी माँ बहनों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इतनी परेशान और इतने हमारे लिए दुआएं क्या करते हैं कि अगर आप भी सुने तो आपको भी आपके आंखों से भी आंसू जारी हो जाएंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितना रोते हैं और हमें जहन्नम से बचाने के लिए कितनी कोशिशें करे हैं और आज तक भी हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मेरे उम्मतों, ऐ मेरे चाहने वालों, सुनो, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज अगर कायम करोगे, नमाज अगर अदा करोगे तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी भी नसीबा चमकाएगा और तुम्हारे नमाज पढ़ने से मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारी नमाज पढ़ने से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। तुम्हारी नमाज पढ़ने से मेरे कल्ब को ठंडक महसूस होता है। तो मेरी माँ बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी ज़िंदगी भर हम जैसे गुनहगारों के लिए बख्शिश की दुआ करते रहे, हम जैसे गुनहगारों को मुआफ़ी दिलवाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में रोते रहे, तो हम क्यों ना कर सकें? हम क्यों ना उनकी सुन्नतों पर अमल कर पाएँ? हम क्यों ना उनकी सुन्नतों को ज़िंदा कर सकें? इसीलिए आज से यहाँ जितनी भी माँ बहनें हैं, आज से दिल में पक्का इरादा करें कि कभी भी हुजूर को मायूस नहीं करूँगी, कभी भी हुजूर को तकलीफ़ नहीं दूंगी। क्यों? आज हम नमाज छोड़ के जब हम अपने कारोबार में बिज़ी रहते हैं तो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंचती है। यहाँ तक कि अंबिया इकराम के बीच में ये बातें भी होती है कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत देखिए नमाज को कज़ा कर रही है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कारोबार की वजह से नमाज को छोड़ रही है।
या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत बुराई की जानिब जा रही है। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा सदमा होता है कि जिन उम्मतों के लिए मैं अपना खून पसीना करके, जिन उम्मतों के लिए मैं पूरी मेहनत करके दीन इस्लाम को ज़िंदा किया, ताइफ के मैदान में मैंने पत्थरें खाए, मैंने मार खाई है, मेरे पूरे बॉडी से ताइफ वालों ने खून बहाकर लहूलुहान कर दिया है, फिर भी मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दिया। मेरे माँ बहनों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ पहुँचती होंगी जब हम नमाज छोड़ते हैं, जब हम गुनाह का काम करते हैं, जब हम किसी की गिबत करते हैं, जब हम किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी के बारे में बुरा गुमान करते हैं, तब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ होगी, आप खुद सोच सकते हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम तो ऐसा भी है, जिस तरह हमारे आँखों में तिनका गिर जाए तो किस तरह तकलीफ़ होती है, कोई छोटा सा तिनका अगर गिर जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है जब तक कि वो निकल ना जाए। इसी तरह जब हम गुनाह करते तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी तकलीफ़ होती है। तो क्या आप चाहती हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो? हालांकि हमारे नबी की शान तो वो शान है कि कल बरोज़ क़यामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे दादा हैं, वहाँ से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों के पास, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी उम्मत आएंगी, जितने भी लोग पैदा होंगे, एक एक करके सब के पास जाएंगे, कोई शफाअत का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कोई शफाअत कुबरा का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, रब तबारक व तआला के गज़ब को कोई भी ठंडा नहीं करेंगे। लेकिन नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे सारी उम्मत आएंगी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहेंगे आए लोगों जाओ किसी और के पास चले जाओ, ये नहीं कहेंगे आए लोगों अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगो मैं कौन होता हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे अना लहा, आओ मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, आओ मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से बचाकर हमारी मग़फ़िरत फरमाकर हमें अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। इसलिए जो नबी ना हमें यहाँ भूले हैं, ना जो नबी हमें कब्र में भूले हैं, ना जो नबी हमें मैदान महशर में भूलेंगे, और ना हमें अपने साथ हमें छोड़कर जन्नत में जाएंगे, उस नबी को हम कैसे भूल सकते हैं? उस नबी की सुन्नतों को कैसे हम छोड़ सकते हैं? उस नबी के फरामीन को हम कैसे तर्क कर सकते हैं? इसीलिए कभी भी अपने जहन को गंदे की तरफ ना ले जाए, कभी भी अपने जहन को हुजूर की सुन्नत को छोड़कर किसी और जानिब ना ले जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़मीन व ज़मा सब रसूल पाक के लिए है, चुनीन व चुना सब रसूल पाक के लिए। ये हम इस दुनिया में आए हैं ये भी हुजूर के लिए। हम इस यहाँ से जाएंगे फिर हुजूर के पास ही जाएंगे। जब हमारा ठिकाना हुजूर के कदम है, हुजूर के दरबार है, तो फिर हम उस दर को छोड़कर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। मेरी माँ बहनों, आज बहुत सारे लोग हुजूर को छोड़कर सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को चाहते हैं, ये भी गलत है। और कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उनको भी हुजूर का साथ अता फरमाएगा और हुजूर के सदक़े तुफ़ैल उन्हें भी जन्नत नसीब फरमाएगा। इसीलिए कहते हैं आज ले उनकी पनाह, यानी आज हुजूर की मदद लीजिए, आज हुजूर के सुन्नतों पर चलने की कोशिश कीजिए। क्यों? इसलिए कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हुजूर से मदद मांगे, फिर ना मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। क़यामत के दिन आज अगर हम उनकी पनाह नहीं लेंगे, आज अगर हम उनकी सुन्नतों को ज़िंदा नहीं करेंगे, तो क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम तो मान जाएंगे लेकिन हुजूर नहीं मानेंगे, ना रब मानेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप पर रहम खाइए और हमेशा गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ फरामीन जो हमने सुने हैं, उनमें से ये भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक को हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ روز جمعہ یعنی جمعہ کے دن اعمال کو دوگنا کر دیا جاتا ہے، اعمال کو ڈبل کر دیا جاتا ہے. اگر کسی بندے کو جمعہ کے علاوہ اور دنوں میں ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، تو جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ جمعہ پر یعنی سبحان اللہ پڑھے گا یا کوئی خاتون سبحان اللہ پڑھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائے گا. اگر کسی کو 100 نیکیاں مل رہی ہے تو اسی کو 1000 نیکیاں اس کو 200 نیکیاں دی جائیں گی. اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں رہا کرو، ہمیشہ نیکوں کی صحبت میں رہا کرو. بالخصوص عالموں سے ہمیشہ رابطہ رکھا کرو، بالخصوص نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا نیک خواتین کے ساتھ چلنا پھرنا یہ ایک نیکوں کی نشانی میں سے ہے. اس لیے تمام خواتین اور ماں بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی پہلی بات تو اپنے آپ کو خود سدھارے اور نماز کا پابند بن جائے. پھر جب نماز آ گئی پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کس طرح جاری و ساری ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے. اگر دنیا میں ہمیں نہ ملے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ضرور وہ ملیں گے، اور قیامت کے دن جو انعام دیا جائے گا وہ سب سے بڑا انعام ہوگا. آج ہم پریشانی کی وجہ سے کبھی تو نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے کبھی تو سنتوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا نہ کرے، کیونکہ پریشانی دینے والا بھی رب ہے اور پریشانی سے نکالنے والا بھی رب ہے. جس طرح آج ہم مارکیٹ میں گھڑا خریدنے جاتے ہیں، مٹکا خریدنے جاتے ہیں تو مٹکا کو بجا کے دیکھتے ہیں کہ مٹکا کہیں سے پھوٹا ہوا تو نہیں ہے، مٹکا ٹھن ٹھن کر کے مٹکے میں آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، ہم اس کو بجا کے دیکھتے ہیں. میری ماں بہنوں اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جانچ رہا ہے. میرے بندوں کو مصیبت دے کر دیکھوں تو میرا بندہ صبر کر پاتا ہی یا نہیں، میری بندی صبر کر پاتی ہے نہیں. اس لیے جو بھی مصیبتیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش رہتی ہے. ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، مولا تیری آزمائشوں میں کامیابی عطا فرما، مولا ان آزمائشوں کو میرے اوپر نہ ڈال جس کا بوجھ نہ اٹھا سکوں. مولا تو جو آزمائش مجھے عطا فرمائے گا اس سے مجھے کامیابی عطا فرمانا، مجھے صبر کرنے کی توفیق دینا. میری ماں بہنوں آج ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، لیکن ہمارے نبیوں پر، ہمارے انبیاء کرام پر اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں لیکن کبھی انہوں نے اف تک نہیں کیا. حضرت زکریا علیہ السلام ایک نبی ہیں، لیکن ظالموں نے اس نبی کو ان کے سر سے لے کر ان کے بالکل پاؤں تک ان کو بیچ سے آدھا کر کے چیر دیا تھا، یعنی آری جو ہوتے ہیں جو اس سے کاٹ کر الگ الگ کر دیا تھا. لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام اف تک نہ کہے، رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکایت نہیں کیے. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا. اس سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ مولا جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش لی ہے، آج اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تو ہی ہمیں نجات فرمائے گا، تو ہی ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 وقتہ نماز ادا کر کے رب سے یہی دعا کرتے رہیے اور ہمیشہ اپنی موت بھلا ہونے کی دعا کرے، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی دعا کرے. کیوں؟ وہ ٹائم بہت خطرناک ٹائم رہتا ہے. اس ٹائم میں جو بچ گیا، ایمان کے ساتھ موت ہو گئی، چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر ایمان کے ساتھ موت ہوئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا یا جنت میں ضرور جائے گی. تو خاتون جنت میں ضرور جائے گی. اگر ایمان ہی نہیں، موت کے وقت اگر ایمان چھن گیا، ابلیس کامیاب ہو گیا، ابلیس ہمارے ایمان کو چھین لیا تو پھر ہم کبھی جنت میں نہیں جا پائیں گے. اگر ایمان ہے تو جل کے ہمارے خطاؤں کی جو سزا ہوں گی وہ سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن ہم جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سبھی ماں بہنوں سے پھر بھی گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے سہیلیوں کو،
اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بہوؤں کو ضرور لے کر آئے، کیوں یہاں سے 2 باتیں سیکھیں گی انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ ہم کچھ نماز کے بارے میں اور پریکٹیکل طور پر کچھ چیزیں سیکھیں گے کہ جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو سے پہلے کیا پڑھنا، وضو کے بعد کیا پڑھنا، اسی طرح اور جو نماز کی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعا کے بعد اپنے اپنے گھر جائیں گے۔